الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ سے پیوستہ ہفتے میں بھی آپ کے خادم نے قرآن پاک کے 11ویں پارے میں سورہ توبہ کی انہی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے آ جائے۔ ارشاد فرمایا، تحقیق تمہارے پاس ایک ایسے رسول آ گئے جو تمہارے اپنے ہیں، تمہیں میں سے ہیں، من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے وہ انہیں بہت گراں گزرتا ہے، بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ حریص علیکم، تمہاری آسانیوں کے انتہائی خواہش مند، تمہارے انتہائی خیر خواہ۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے ساتھ وہ تو سراپا شفقت اور سراپا رحمت ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، رسول کے آ جانے کے بعد بھی اگر وہ روگردانی کرتے ہیں تو فقل حسبی اللہ لا الہ الا، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافی ہے میرے لیے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں نے تو اس پر بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ تو عرش عظیم کا مالک۔ یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کی، اب قرآن شریف کی ہر آیت جو ہے وہ اپنی جگہ کتنی اہمیتوں کی حامل ہے، یہ ہر شخص اس بات کے اعتبار سے اب اس کا اندازہ لگا سکتا ہے جو اللہ نے اس کو ایمان عطا فرمایا، جو اس کو قرآن سے اس سے تعلق اللہ نے عطا فرمایا، اس کی بنیادوں پر۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کا اسم پاک جو اسم اعظم کہلاتا ہے وہ اسی آیت شریفہ میں پایا جاتا ہے۔ پہلے ایک الگ بحث ہے۔ پچھلے ہفتے تو رجوع الی القرآن کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھیں، لیکن اس کا پہلا ہفتہ جو تھا اس میں اسی آیت شریفہ کی روشنی میں اصل مضمون جو تھا وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ ایک مومن کا جو تعلق ہوتا ہے، اس تعلق میں آپ کی انتہا درجے میں محبت، اور وہ محبت کتنی؟ قرآن کے الفاظ میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات ایمان والوں کے لیے ان کی اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ یعنی جتنا آدمی اپنی جان سے محبت کرتا ہے اس سے زیادہ اس کو اپنے نبی سے محبت ہونا چاہیے۔ یہ قرآن نے اس کو مقرر کیا ہے۔ اور پھر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، وہ سب دہرایا جائے تو پھر وہی مضمون آئے گا، اب نئی کچھ باتیں آئیں۔ اور ان سب کے سامنے ایک کردار، تاریخی کردار جس کو پورا عالم اسلام بخوبی جس سے واقف ہے، وہ ہے ابی طالب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم، اور پھر یہ کہ دادا کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنے والے، اور اتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے اتنی محبت
کہ جس محبت کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، ان کی محبت کے کچھ واقعات بھی میں نے اس ہفتے آپ کے سامنے عرض کیے تھے، ان کو بھی دوبارہ نہیں بیان کر سکتے۔ اور ابی طالب کے ہوتے ہوئے اتنی انہوں نے اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مدد کی کہ جس سال ابی طالب کی موت ہوئی اسی سال امی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بھی وفات ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال فرمایا۔ کتنی محبت کرتے ہوں گے، لیکن تاریخ اس پر گواہ ہے کہ ابی طالب کی اتنی محبت کے بعد بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، جو اطاعت رسول کی پہلی پادان ہوتی ہے، پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ نبی کی اطاعت کیا ہے؟ نبی کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ نبی کی دعوت ایمان ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایمان قبول نہ کرے تو ظاہر ہے کہ اس نے نبی کی اطاعت نہیں کی۔ اور وہ پورا منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے، جو ان کے آخری لمحات تھے ابی طالب کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تلقین فرما رہے تھے، اور ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے سرانے ان کو باپ دادا کے دین پر مرنے کی تلقین کر رہا تھا، اور ابی طالب کی موت اس جملے پر ہوئی تھی کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر اپنی جان دے رہا ہوں۔ اور اس کی وجہ سے جو ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ابی طالب کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور کی جو کیفیت ہوئی کہ میں اب اپنے چچا کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکوں گا، اور اپنے چچا کے کوئی کام دنیا اور آخرت میں نہیں آ سکتا۔ آپ کی تعریف قلب کے لیے رب تعالیٰ نے سورہ قصص کی وہ آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چچا کے ایمان نہ لانے پر اتنا غم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس کو چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے گا اس کے لیے ہدایت کے فیصلے ہوں گے، وہو اعلم بالمہتدین، اور اس کو معلوم ہے کہ کس کو ہدایت دینا۔ یہ تالیف قلب کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو انتہائی غمگین تھا چچا کے کفر پر خاتمے کی وجہ۔ تو یہ ایک کردار تھا، تاریخی کردار ابی طالب کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت ہے مگر اطاعت نہیں، اور اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ حدیث شریف بھی آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب چچا ابی طالب کو دیا جائے گا، اور وہ یہ کہ ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے ان کا دماغ جو ہے وہ اس طرح پر جوش مارے گا جیسے کڑھائی میں تیل جوش مارتا۔ اب نبی کا بھتیجا ہونا، شافع محشر کا اس شخص کا بھتیجا ہونا، اور اس شخص کی انتہائی مدد جو اس نے دین کی ہے، وہ سب پر خاک پڑ گئی، اس لیے کہ حب رسول ہے، محبت رسول ہے، مگر اطاعت رسول نہیں۔ ہمارا مضمون کیا ہے کہ حب رسول کا ثبوت جو ہوتی ہے وہ اطاعت رسول ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی صرف اطاعت رسول کا ڈھونگ رچا لے، اس کا ڈھونگ رچایا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہے خیال میں، ڈھونگ رچانا جس کو بولتے ہیں نا۔ ایک بات سمجھ لو، قرآن شریف کی روشنی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بہت عام ہیں، جیسے مومن، ایمان والا، ایمان جو اس کو مومن، مسلم، اسلام والا، تو مسلم اور مومن قرآن میں استعمال ہوئی۔ صاف انکار کر دینے والا، نہیں مانتا، اس کے لیے کافر کا لفظ اس میں۔ اسی طرح کوئی اللہ کی ذات عالی کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ اس کی مخلوقات کو شریک قرار دیتا ہے، اس کے لیے قرآن شریف مشرک کا لفظ استعمال۔ یہ سارے قرآن کے الفاظ ہیں، مومن، مسلم، کافر، مشرک۔ مگر
ایک اور لفظ ہے قرآن شریف کا، ایک ٹرم ہے جس سے صرف وہی لوگ واقف ہوں گے جو قرآن سے جن کا رابطہ ہے. عوام میں یہ لفظ جو ہے یہ استعمال نہیں ہوتا، دوسرے معنی میں استعمال ہوتا، اور وہ لفظ ہے منافق. لفظ منافق جو ہے اس کا ترجمہ اگر ہم آسان اپنی زبان میں کرنا چاہیں تو اس کو کہتے ہیں دوغلا. دوغلا اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو. یہ خوب سمجھ لو، مومن اس میں کئی خرابیاں ہو سکتی ہیں، مومن ہونے کے بعد بھی اس میں کئی اخلاقی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، مگر یہ دوغلا نہیں ہو سکتا. مومن اس کو کہتے ہیں جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے وہ اس کے زبان پر ہوتا ہے. اور یہ دوغلا پن اگر ہم کسی انسان کے ساتھ کریں، اس کے سامنے اس سے محبت کا اظہار کریں اور اس کے جانے کے بعد اس کی برائی کریں تو لوگ ہم کو کیا کہیں گے؟ نالائق آدمی، اس کا کوئی اخلاق، بدتمیز کہیں کا، دوغلا. لیکن یہی دوغلا پن اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کرے تو اس کو منافق کہا جاتا ہے. آپ بالکل پہلا پارہ دیکھیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. فرمایا اور لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، آخرت کے دن پر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ ایمان والے نہیں ہیں. ارے اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے نہیں ہیں. اس لیے کہ ایمان میں 3 بنیادیں ہیں. خوب غور سے اس کو سمجھ. ایمان کی 3 بنیادیں ہیں. عقیدہ توحید، اللہ کو اس کی شان اور اس کی عظمت کے مطابق ماننا. اللہ کو ویسے نہیں ماننا جیسے تمہارا جی چاہے، اللہ کو ویسا ماننا کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، جیسے اس کی اسماء مبارکہ ہیں، جیسی اس کی صفات ہیں. اور پھر وہ قبیل تو جمیع احکام ہی، اس کے سارے احکام کو قبول کرنا. یہ ہے ایمان باللہ. اور اس کے ساتھ ایمان بالرسول ہے، رسول پر ایمان لانا ضروری ہے. اور رسول پر ایمان لانا جب ہے تو صداقت قلب کے ساتھ ایمان لانا پڑے گا، رسول سے محبت بھی کرنا پڑے گا اپنی جان سے زیادہ، اور رسول کی اطاعت بھی کرنا پڑے گا. ایمان رسول پر لائے اور اطاعت اپنے خواہشات نفسانی کی کرے، یہ دوغلا پن نہیں چلے گا. سنا آپ نے، یہ دوغلا پن نہیں چلے گا. یہ دوغلی جماعت تھی مدینے میں. مکے میں آپ کا جو سابقہ جن لوگوں سے تھا وہ تو عام طور سے مشرکین کی پوری جماعت تھی. مشرک جو ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے، اس کو عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہتی. مشرک جو ہوتا ہے ایک آدمی اس پوری کائنات میں جس کا ایک ایک ذرہ ذرہ اس بات پر شہادت دے رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق اور مالک نہیں ہو سکتا. یہ کائنات یہ منمانی نہیں ہے، بلکہ یہاں کسی حاکم اعلیٰ کی حکومت ہے جس کی مرضی مبارک کے بغیر کوئی ایک پتا اپنی جگہ سے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی درخت کا پتا بھی نہیں ٹوٹ سکتا. ایک ایک ذرہ ذرہ اس بات پر گواہی. آدمی آنکھ کھول کر دیکھے، یہ کائنات کا نظام کائنات، یہ صبح اور شام کا نظم، یہ موسم کا آنا جانا، یہ ساری مخلوقات، خالی انسان نہیں، انسان کون سی گنتی میں ہے، یہ ساری مخلوقات اور ان کی زندگی دینا، ان کی تخلیق کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا اور ایک ایک کی ضرورت کو اس طرح پورا کرنا کہ ہر متنفس اپنی جگہ پورا مطمئن ہو کر زندگی گزارے، یہ میرا اللہ ہے. ایسا اللہ. اب مشرک جو ہے، مشرک کی عقل جب ماری جاتی، مشرک کو عقل ہوتی ہی نہیں. بظاہر وہ 20 کروڑ کی گاڑی میں گھومتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مال دولت، چمکتے ہوئے کپڑے، گاڑی گھوڑا، فیکٹری، ہوائی جہاز، نام و نمود، ٹی وی پر سوشل میڈیا پر چمک رہا ہے، تھوبڑے دکھا رہا ہے، یہ سب کچھ نہیں. اصل عقل جو ہے وہ اللہ کی دین ہے اور مومن کی شان ہوتی ہے. عقل جو ہے وہ اللہ ایمان والوں کو دیتا ہے. مومن کو لے آپ مشرک کو دیکھتے نہیں، دودھ جو پینے کی چیز ہے وہ اس کو سڑکوں پہ بہاتا ہے،
پیشاب جو پھینکنے کی چیز ہے اس کو پیتا ہے، عقل ہے اس کو؟ تو مشرکین مکہ ویسی عقل سے پیدل تھے وہ، تو وہاں ان سے واسطہ۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں دو گروہ تھے، دو اہل کتاب رہتے تھے ہم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے۔ نصارہ تعداد میں یہود کے مقابلے میں کم تھے۔ یہود جو تھے ان کے دو خاص وہاں پر بزنس تھے اس وقت جب آپ ہجرت فرما کر تشریف لائے، ایک تو وہ شراب کا دھندا کرتے تھے، دوسرا بیاج کا دھندا کرتے تھے۔ شراب کی دکانیں اور بیاج کی دکانیں یہ دونوں یہود کرتے تھے۔ نصارہ جو تھے وہ بھی ان کے مقابلے میں غنیمت تھے، وہ خالی لوگوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ دیتے تھے، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اچھا، دونوں کا یہ مشترکہ دعویٰ تھا، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کوئی جنت میں اس وقت تک نہیں داخل ہو سکتا جب تک کہ وہ یہودی یا نصرانی نہ ہو جائے۔ دونوں کا مشترکہ دعویٰ تھا جس کو قرآن نے نقل کیا۔ ان میں یہودی جو تھے ان کی ذرا، اب ظاہر ہے کہ بیاج کا دھندا شراب کا دھندا ہوگا تو پیسہ بہت ہوگا نا، پیسہ بہت تھا، اس لیے ان کی دھاک تھی۔ بڑے بڑے قبائل، اوس خزرج فلاں ڈھکاں، بڑے بڑے قبائل، بڑے بڑے قلعے، اور ان کا بول بات تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی آمد کے پہلے اسلام مدینہ طیبہ میں آ چکا تھا، اس کو میں اس کے پہلے کبھی عرض کر چکا ہوں۔ اس لیے آپ جب تشریف لائے تو آپ کی خیر مقدم کے لیے ایک بڑی جماعت اہل ایمان کی مدینہ طیبہ کے باہر موجود تھی۔ اسلام اس کے پہلے آ گیا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس کے بعد تو پھر ایمان اور اسلام کی ہوائیں ایسی چلیں کہ یہ دونوں اہل کتاب میں سے خاص طور سے یہودی، نصرانی بھی کچھ تھے اس میں، یہودیوں کا بڑا طبقہ جو تھا وہ ان سب نے مل کر ایک شخص کو اپنا بادشاہ بنانا مقرر کر لیا تھا، اس کے لیے سونے کا تاج بننے چلا گیا تھا، اس کا نام عبداللہ بن ابی تھا۔ اور اس کے بعد جب آپ تشریف لائے اور ہر طرف ایمان اسلام ایمان اسلام، تو ان کو یہ دیکھ کر لگا، ان یہودیوں کو، کہ اب اگر ہم اسلام کی مخالفت کریں گے تو یہاں ہمارا رہنا مشکل ہو جائے، اور ایمان ہم کو قبول نہیں کرنا ہے، معاذ اللہ، اسلام ہم کو قبول نہیں کرنا ہے۔ حالانکہ جو نبی تشریف لائے تھے ان کے بارے میں واضح طور پر علامات، ان کی پہچان ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی ایمان نہیں لانا تھا۔ ان کا ایمان بھی نہ لائیں گے، ان کی مخالفت کریں گے تو مدینے میں رہ نہیں سکیں گے، اس لیے ایسا کریں کہ ایمان تو نہ لائیں مگر ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیں۔ جب ظاہری اسلام قبول کر لیں گے تو ہم اس وجہ سے ان کے ساتھ رہ سکیں گے، اور ان کی صفوں میں بیٹھ کر ان کو نقصان پہنچانا بہت آسان ہے۔ اس طرح انہوں نے جس اسلام کو قبول کیا وہ ظاہری اسلام تھا۔ ایمان اور اسلام کا اصل مقام جو ہے وہ قلب ہے، قلب، دل اس کو تسلیم کرتا ہے، اور چونکہ پورا بدن جو ہوتا ہے وہ دل کے تابع ہوتا ہے، جب ایمان اور اسلام دل میں جگہ پکڑتا ہے تو پورا بدن جو ہوتا ہے وہ مسلم اور مومن ہو جاتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دل میں ایمان نہ ہو تو پھر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس وقت اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام کے نام کا ڈھونگ رچایا گیا۔ یہ پورا طبقہ جو ہے یہ منافقین کا، قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ایک سورۃ شریفہ سورہ منافقون ہے، اور یہ منافق جو ہیں، یہ میں نے شروع میں جو عرض کیا کہ یہ کافروں اور مشرکوں سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے کھلے خزانے انکار کیا ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دغا بازی نہیں کی ہے۔ ان منافقین نے دغا بازی کی شکل اختیار کی ہے، اس لیے قرآن نے ان کے لیے جو فتویٰ صادر فرمایا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جو ہیں یہ اسلام کا ڈھونگ رچانے والے، اسلام کا نام لے کر اسلام کو تکلیف کو نقصان پہنچانے والے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے ترین طبقے میں ڈالے گئے۔
ابلیس جو ہوگا آپ انداز کریں سب سے نچلے، اسفل کہتے ہیں سب سے نیچے کو، اسفل سافلین نے کہا نا، سب سے نیچے کے درجہ۔ جہنم کے 7 طبقات ہیں، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، قرآن نے کہا۔ یہ 7 طبقات کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت شریفہ کی تشریح میں ہاتھ کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ایسے فرمایا، ایسے طبقات نہیں ہیں برابر، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر، اس طرح حضرت علی نے اس کی تشریح کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر یہ طبقات ہیں۔ اب ان طبقات میں سب سے نچلا طبقہ یعنی 7واں طبقہ جو ہوگا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جو ہیں وہ جہنم کے اس طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ ابلیس بھی جو ہوگا وہ ان کے ایک طبقہ اوپر رہے گا۔ اس سے آپ انداز فرمائیں کہ نفاق جو ہے وہ شریعت مطہرہ میں کیسا جرم ہے۔ یہ ساری چیزیں کب واضح ہوتی ہیں؟ آدمی قرآن شریف کی ادھر دیکھیے بھائی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کیا نازل فرمائے۔ اب انہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ یہ منافق انہی صفوں اسی مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے جس مسجد میں 1 رکعت کا ثواب 50,000 رکعت کے برابر۔ اس امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جو امام الانبیاء ہے، جنہوں نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی ہے، اس امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ان صفوں میں نماز پڑھتے تھے جن میں ابوبکر صدیق اور عمر فاروق، عثمان غنی اور علی ابن ابی طالب ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کے ساتھ، صحابہ کی صفوں میں نماز پڑھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے، اور ان کے ایمان کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، کیا انداز ہے؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے بتانے سے آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول اس لیے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا۔ اللہ کو اللہ مان کر کوئی اللہ پر احسان نہ جتائے، اور اللہ کے رسول پر ایمان لا کر کوئی ان پر اپنا احسان نہ جتائے۔ اللہ اپنی ذات میں اللہ ہے، اور رسول اپنی ذات میں اللہ کے رسول ہے۔ یہ کسی کے ماننے نہ ماننے کے محتاج نہیں ہے۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا کہ منافق اپنے دعوی ایمانی میں جھوٹے۔ آپ سمجھے ایمان، اسی لیے آپ کا خادم کہتا ہے، بہت برا لگتا ہے بعض لوگوں کو، کیا بار بار کہتے ہو ایمان وہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ایمان وہ نہیں جس کو لوگ قبول کر لیں۔ ارے لوگ تو کچھ بھی قبول کر لیتے ہیں، ایمان وہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول، وہ ایمان جو مسجد نبوی میں پیش کیا گیا تھا، حضرات صحابہ کے درمیان پیش کیا گیا تھا، رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس ایمان کے لیے رب نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے، ان کا ایمان میں قبول نہیں۔ اب جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور جن کا جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے نا، ان کو اپنا دعویٰ ثابت کرنے کا بڑا چکر رہتا ہے۔ جو اپنے دعوے میں سچے ہوتے ہیں ان کو اپنا دعویٰ پیش کرنے، ان کو معلوم ہے کہ الحمدللہ میں سچا ہوں، میرا رب میری صداقت کو جانتا ہے۔ تو یہ بیچ میں زبردستی روایتوں میں آتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر تو انہوں نے کھلی جو خیانت کی، اس کے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن تشریف لاتے، آپ ممبر پر تشریف لاتے تو یہ عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا وہ کھڑا ہو جاتا، لوگوں ہمارے درمیان اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے، ہمیں کتنی عزت دی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں آپ ان کی اتباع کیجئے۔ یہ سارے ناٹک اس کے رہتے ہیں۔ لیکن غزوہ بدر میں جب اس نے دھوکہ دیا اور اس کے بعد کے جمعے میں کھڑا ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا جمالی آدمی ڈانٹا، خط بد زبردستی کی بکواس کرتا ہے، بڑھیا مت دعوے کر جھوٹے۔ ایسا ہوا غزوہ بدر کے بعد والے جمعے کو ایسا ہوا۔ تو میرے بھائیو یہ لوگ بھی ہیں، اور اس میں یہ عبداللہ بن ابی جو ہے، آپ کو حیرت ہوگی
اس حقیقت کو جان کر کہ مدینہ طیبہ میں جتنے بڑے بڑے فتنے اٹھے ان سب کے پیچھے اسی شخص کا ہاتھ تھا۔ اور پھر آخری بات جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ شخص جس نے پوری زندگی اسلام کی بیخ کنی اور اسلام کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچانے میں زندگی گزار دی، خود اس کا سگا بیٹا، اس شخص کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ انتہائی سچے اور پکے مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان دینے والے۔ باپ منافقوں کا سردار ہے اور بیٹے جو ہیں وہ سچے پکے صحابی ہیں۔ اس وقت نام ہوتا تھا عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ، باپ کا بھی نام جو ہے وہ بیٹے کا بھی نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی تو آپ کو 3 نام ایسے دکھیں گے روایتوں میں، باپ کا بھی نام وہی، بیٹے کا بھی نام وہی، پوتے کا بھی نام وہی، ایسا بھی نام وہ لوگ رکھتے تھے۔ ابھی تو ہمارے یہاں لوگ نام رکھوانے آتے، مولانا ایسا نام بتاؤ جو پوری دنیا میں کسی کا نام، ایسا نام بتاؤ جو پوری دنیا میں نام، کہاں سے لائیں گے ایسا نام، ہم کو بھی نہیں معلوم۔ تو میرے بھائیو، جب اس شخص کی موت ہوئی، اس عبداللہ بن ابی کی، اس کی جب موت ہوئی، مرنے کے پہلے نزا کی کیفیت تھی۔ صاحبزادے جو تھے عبداللہ صحابی رسول آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابا کی حالت بہت خراب ہے اور عن قریب ان کی وفات ہونے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنا کرتہ مبارک عطا فرما دیں، آپ کے کرتے کی برکت سے میرا باپ عذاب قبر سے محفوظ رہ جائے گا۔ کیسے، کس دل سے بیٹے نے اللہ کے رسول سے سلام ہو اللہ کے رسول پر کہ اس دشمن اسلام کو اپنا کرتہ مبارک جو جسم پر تھا اتار کے دے دیا، عبداللہ کو لے جاؤ اس میں دفن کر دو۔ مر گیا عبداللہ بن ابی، کرتہ رسول میں دفن کیا گیا۔ میت آئی، عبداللہ آئے اللہ کے رسول سے، میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دی، میرے باپ کی نماز جنازہ، وہ رحمت عالم ہے، نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ نماز جنازہ کے پڑھانے کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی مر جائے تو ان کی نماز جنازہ مت پڑھاؤ اور کبھی ان کی قبر پہ کھڑے بھی مت ہونا۔ جس شخص کی نماز جنازہ رسول اللہ نے پڑھائی، جو رسول اللہ کے کرتے مبارک میں دفن ہوا، یہ سب کچھ مل کر بھی اس کی مغفرت کے لیے کافی نہیں ہوا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں برابر ہے نبی، اگر آپ ان کے لیے 70 بار استغفار کریں گے تو بھی ہم اس کو اللہ اس کو معاف نہیں کریں۔ یہ ہے نفاق، اب سمجھ گئے؟ اطاعت ہے بظاہر مسلمانوں کے جیسے سارے اعمال ہیں، لیکن دل حب رسول سے خالی ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں، نبی کی دعائے مغفرت بھی اس کو بچا نہیں سکتی۔ نتیجے کے طور پر بس اس بات کو یاد رکھیں، ایمان وہ ایمان ہے جس میں انتہائی درجے کی حب رسول ہو، اور حب رسول کی دعویٰ جو ہے، اس دعوے کی دلیل جو ہے وہ اطاعت رسول ہوتی ہے۔ حب رسول بھی ہو، رسول اللہ کی محبت بھی ہو، اور رسول اللہ کی سیرت سنت مبارکہ سے ہٹ کر زندگی گزر رہی ہو، یہ دونوں چیز ممکن نہیں ہے۔ ہماری زندگی اسی سے بھری دکھائی دے رہی ہے۔ میرے بھائیو، منصفانہ نگاہ ڈالو اور اللہ کے لیے حق کا حق ادا کرو، اس لیے کہ آنے والا کل جو ہے میرے بھائیو، وہاں جہاں اللہ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوگی، اسی رسول کی گواہی ہم پر گزاری جائے گی۔ اس وقت کیا ہوگا ہمارا کہ ہم اس رسول کا سامنا کر سکیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ اپنے شہر میں وانجرا جو علاقہ ہے وہاں کے ساتھیوں نے مسجد کے لیے ایک جگہ خریدی ہے اور اس کی ادائیگی بھی کرنی ہے، اور اس مسجد کی جگہ کو جو خریدا ہے اس کے تعلق سے کچھ ساتھی تشریف لائے ہیں آپ کے معاونت کے لیے، آپ کے تعاون کے لیے۔ نماز کے بعد وہ دونوں دروازوں پہ ہوں گے۔ مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی ہے، اس کا پورا تعاون فرمائیں۔ کسی گھڑی ہے کوئی؟